سہیل افریدی کے حمایتیوں میں اور ان کے مخالفوں میں اس وقت ایک سرد جنگ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی، جبکہ سہیل افریدی کے حمایتی انہیں یہ تانے دیتے ہیں کہ آپ خود میدان میں آ جاؤ اور خود آ کر لڑو، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو پاکستان سے باہر بیرون ملک میں موجود ہیں. تو میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جو لوگ پاکستان میں ہیں نا، وہ پاکستان میں اس لیے ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح بات نہیں کرتے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو پاکستان سے باہر جانے پر مجبور ہوئے. یہ اس بات پہ غور کیجیے گا. دیکھیں میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں اور وہ کھل کر بات کر رہے ہیں وہ تو پھر جیلوں میں ہی ہے، اور اگر پاکستان میں کچھ اور لوگ موجود ہیں اور وہ کھل کر بات کر رہے ہیں تو وہ بڑے مشکل حالات کے اندر یہ چھپے ہوئے ہیں. اگر آپ پاکستان میں رہتے بھی ہیں، آپ پولیٹکس بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک لائن دی جاتی ہے کہ جناب یہ ریڈ لائن ہے، اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا. تو جب آپ اس کو کراس کریں گے تو آپ کو اٹھا کر ہم جیل میں ڈال دیں گے. عمران خان صاحب کو بھی ڈالا ہوا ہے. مراد سعید صاحب ہیں، وہ سامنے نہیں آ سکتے. وہ سامنے اس لیے نہیں آ سکتے کہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا تھا کہ ابھی آپ نے سامنے نہیں آنا اور ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اسی طرح بہت سارے لوگ جو پاکستان سے باہر موجود ہیں، وہ جس طرح کھل کر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر صاحب کے جو مظالم ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر وہ کوئی نام بھی نہیں لے سکتا. بات کرنا تو دور کی بات ہے. تو اس لیے دونوں طرف امپورٹنس اپنی جگہ پہ. کچھ لوگوں نے گراؤنڈ کے اوپر سٹرگل کرنی ہے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے، انہوں نے بتانا ہے کہ ایکچولی ریسپانسیبل کون ہے. دیکھیں ہمارے پاس پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر بڑی جدوجہد کرتے ہیں، وہ کھل کر آتے ہیں، اپنے لوگوں کو نکالتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں پریکٹیکلی، اور وہ بڑے قابل احترام لوگ ہیں. لیکن جو ایکسپوز کرنے کا کام ہے سیم ٹائم میں وہ دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایکچولی ظالم کون ہے، ظلم کون کر رہا ہے. وہ کھل کر چیزیں سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے. اگر یہ لوگ مل کر لڑیں گے تو لڑائی جیتنے کے امکانات بڑھ جائیں گے. جب یہ مل کر نہیں لڑیں گے تو پرابلم جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. باقی یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر اختلاف ختم ہو جائے تو پھر پولیٹیکل پارٹی کیا رہے گی؟ اختلاف کی بنیاد کے اوپر تو انسان سیاست کرتے ہیں، اپنا اپنا الگ الگ نیریٹو لے کر آتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ ایک مقصد بہت بڑا ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے نظام پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. اب نظام کو آزاد کروانا ہے، اداروں کو آزاد کروانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ اپنے اندر ایک اتحاد اور اتفاق پیدا کریں. میں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب کو بھی یہ بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ سارے لوگ ساری طرح کی لڑائی نہیں لڑ سکتے. کوئی آدمی فرنٹ فٹ پہ جا کے لڑے گا، کوئی آپ سے بھی آگے کھڑا ہوگا، کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا. کوئی آدمی الفاظ کی لڑائی لڑے گا، کوئی آدمی ڈنڈے کی لڑائی لڑے گا، کوئی مار کھائے گا، کوئی مارے گا. کوئی ایسے ہوں گے جو صرف آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے، کوئی ایسے ہوں گے جو آپ کے لیے صرف نیریٹو بنائیں گے. تو ہر آدمی کی لڑنے کی کیپیسٹی اپنی ہے. تو ان سب کو اکٹھا کر کے ایک بڑی فورس بنا کے اور پھر مقابلہ کرنا، یہ عقل مندی ہے. آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے، یہ کوئی فوج تھوڑی ہے یا کوئی ملٹری ٹریننگ تھوڑی ہوئی ہے کہ سب کے سب نے ایک ساتھ کھڑے ہونا اور ایک ساتھ گولی چلانی ہے. نہیں، یہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور یہ سارے والنٹیئر ہیں. ان سب کا کوئی ذاتی فائدہ تو ہے نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اختلاف کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اتفاق کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن جہاں اختلاف ختم ہو جائے نا، وہاں زیادہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل کرنا بھی بہت ضروری ہے. پولیٹیکل پارٹی اتنی بڑی ہوگی پی ٹی آئی، تو اس کے اندر اگر چھوٹے چھوٹے دھڑے بھی نکالے نا تو وہ ایک ایک دھڑا باقی پولیٹیکل پارٹی سے بڑا ہو گیا. یہ بات ایک بہت بڑی حقیقت ہے. بہرحال اب یہ 2 مہینے بھی گزر ہی جائیں گے. عمران خان صاحب کی بہنیں خود حیران ہو گئی کہ 2 مہینے کا ٹائم دے دیا سہیل افریدی صاحب نے. لیکن دیکھیں ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ 2 مہینے بھی گزر ہی جائیں گے. سہیل افریدی صاحب نے یہ ٹائم مانگا یا ان کے لوگوں نے یہ ٹائم مانگا کہ انہیں تیاری کرنی ہے. اب اس اناؤنسمنٹ کو لگ بھگ 36-37 گھنٹے گزر گئے ہیں. اس بیچ میں ہم نے تیاری شروع ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. ہمیں کوئی خبر نہیں ملی، کوئی چیز نہیں ملی، کوئی میٹنگ نہیں ملی. ہمیں پتہ نہیں چلا کہ تیاری کیا کی گئی ہے اور کیا کی جا رہی ہے. اور اگر اب تیاری کے لیے 2 مہینے چاہیے تو اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے 1 سال پہلے حکم دیا تھا کہ تیاری کرو، 1 سال پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. اور جو عمران خان صاحب نے اس وقت کہا تھا اس 1 سال میں جو تیاری کی ہے وہ بتائیں وہ کیا کی ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے نا. اگر کسی نے لاجیکل اینڈ پہ بات کرنی ہے تو وہ یہ پوچھے نا کہ جناب آپ کو 2 مہینے مزید تیاری کے لیے چاہیے، تو جو پچھلے آپ کے پاس 10 مہینے 1 سال تھا اس میں آپ نے کتنی تیاری کی، وہ تیاری آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. لیکن چلے پھر بھی
2 महीने का वक्त कोई लंबा नहीं होगा। ये वैसे तो जेल में बैठे हुए आदमी के लिए तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ी तकलीफ है, वहां एक एक दिन मुश्किल होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने साबित कदमी के साथ ये वक्त गुजारा है। उन्होंने डील नहीं की, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। आसिम मुनीर साहब ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब टूटे नहीं हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 महीने भी इमरान खान साहब इस्तकामत दिखाएंगे। लेकिन इस बीच में जो तैयारियां हैं वो होती हुई क्या हमें दिखाई देंगी? अगर तो तैयारियां हो रही होंगी, हर तरफ शोर मच जाएगा, इमरान खान के बैनर, पोस्टर, झंडे, तकरीबात, रैलियां, ये सब अगर शुरू हो जाता है और एक मोमेंटम बनता है, तो फिर तो हम समझेंगे जनाब बहुत तेजी से तैयारी हो रही। अच्छा, हुकूमत को जब भी लगता है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का कोई एहतजाज करने जा रही है या कोई तहरीक खड़ी हो सकती है, तो वो बड़ी समझदारी का एक काम करते हैं। वो फौरी तौर पे एक ऑफर देते हैं मुज़ाकरात की। अभी दोबारा से आमिर डोगर साहब को ऑफर दी है मुज़ाकरात की। PMLN के लोग मिले, जिनमें नाम आ रहा है अय्याज सादिक साहब का और साथ में तारिक फजल चौधरी साहब का, कि जनाब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अपोजिशन के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल मुज़ाकरात करें, एक कमेटी बनाएं और मुज़ाकरात के अंदर जाकर बैठें और मुज़ाकरात में बैठ के पहला मुतालबा रखें कि हमने मुशावरत करनी है इमरान खान साहब से, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इतनी सी बात है। ये नहीं, हुकूमत को ये कहने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि जनाब हम तो इनसे बात करना चाहते हैं, इनका जमहूरी तर्ज अमल नहीं है, ये हमसे बात ही नहीं करते। ये कहने का मौका मेरी दानिश में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक टीम बना के हुकूमत के मत्थे लगा देनी चाहिए। असद कैसर साहब को ले लें, 1-2 और लोग ले लें, उन्हें बोले ठीक है आप करें हुकूमत के साथ बातचीत, जाके 3 लोगों की टीम बनाए, वो हुकूमत के साथ बातचीत करें और हुकूमत को ये कहें जाते हैं कि जनाब इमरान खान साहब से मुशावरत करनी है, आपकी हुकूमत है वफाक में भी और पंजाब में भी, आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल को कहें कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। ये खुद ही भाग जाएंगे मुज़ाकरात से। तो बजाय इनकार करने के, बजाय मुलाकात ना करने के, मुलाकात करके इनके कपड़े लेके वापस आ जाए। यानी ये फिर शोर मचाएंगे जी मुलाकात नहीं करते, बात नहीं करते, सियासतदानों को कुछ समझते नहीं है। तो उससे बेहतर है आप मुलाकात करने के लिए जाएं और उनके कपड़े उतार के साथ ले आए, उन्हें वहां नंगा करके आए कि जनाब आप तो मुलाकात भी नहीं करवा सकते, तो आपकी क्या औकात है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का काफी हद तक बंदोबस्त कर लिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ने जो नए इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं उनके पीछे वो पूरी तरह पड़ गई है। और बैरिस्टर गौर का एक बयान आया, वो भी नए सूबों के हक में है, लेकिन वो चाहते हैं इमरान खान साहब से मुशावरत हो। देखिए ये तो इमरान खान साहब नहीं बताना है कि नए सूबे बनाने या नहीं, वो खुद भी इसके हक में थे और मैं खुद भी इसके हक में हूं कि पाकिस्तान में ज्यादा इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। अब जिसका भी आइडिया है, आसिम मुनीर साहब के दिमाग में तो ये अब आया ना, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन नए सूबे जो है अवाम की मुंतखब हुकूमत बनाए। ये किसी डिक्टेटर का काम नहीं है, बंद कमरों में बैठे हुए किसी ब्यूरोक्रेट का या सरकारी मुलाजिम का काम नहीं है। ये काम है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का। वो वसी तर मफाद में बैठे और वो लोग बैठे जो हकीकी नुमाइंदे हैं, जिन्हें वोट पड़े।